السلام علیکم، میرا نام گلشیر ہے اور آج میرا موضوع ہے قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 نیک بزرگ ود، سوا، یگوس، یعوق اور نصر تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بہت غمگین ہوئے۔ شیطان نے لوگوں کی دلوں میں خیال ڈالا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، تم ان بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آئی اور انہوں نے ان نیک بزرگوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ان تصویروں کی شکل کے بت بنا لیے تاکہ یہ نیک لوگ انہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ شروع میں تو لوگ ان بتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود بھی نیک بننے کی دعائیں کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ شیطان نے بعد میں آنے والے لوگوں کی دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو۔ یہ تمہاری مشکلات دور کریں گے اور تمہارے مسائل حل کریں گے۔ اس طرح دنیا میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے۔ رسول وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب یا شریعت یعنی احکامات عطا فرمائے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے یا اپنے دور کے رسول کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ کی قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ کا مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے تو ہم سے بھی غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار انکار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ، ان پر عذاب بھیج، کیونکہ اب ان میں اور ان کی موجودگی میں آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا۔ پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا۔ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس سے انسانوں کی نسل چلی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔